دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے نیک بچہ دے دے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول کر لی۔ تب اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 84 سال کی تھی، اور یہ دعا اس طرح قبول ہوئی کہ آپ کی چھوٹی بیوی حضرت ہاجرہ سے بیٹا پیدا ہوا۔ اس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑے سمجھدار ہوئے، جب اسماعیل علیہ السلام کی عمر تقریباً 8 سال کی ہوئی، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، ابراہیم میری راہ میں صدقہ کرو۔ تو آپ نے 100 اونٹ ذبح کیے۔ پھر آپ نے دوسرے دن خواب دیکھا کہ میری راہ میں صدقہ کرو۔ پھر صبح اٹھے، 100 اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح کر دیے۔ پھر تیسری بار خواب دیکھا کہ میں وہ چیز مانگتا ہوں جو دنیا میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو، اس کی قربانی مانگتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگی جا رہی ہے۔ صبح اٹھے، حضرت ہاجرہ سے فرمایا اسماعیل کو نہلا دھلا دو، بہت بڑے دوست سے ملانے جا رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ نے تیار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چپکے سے رسی اور چھری بغل میں چھپا لی۔ یہ دونوں اللہ کے بندے حکم خداوندی کے لیے گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ روایات میں آتا ہے شیطان نے انہیں ناکام کرنے کے لیے کئی طریقے اپنائے۔ سب سے پہلے وہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچا اور انہیں بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے چل پڑے ہیں۔ اس پر بی بی ہاجرہ نے فرمایا اسماعیل ہماری اکلوتی اولاد ہیں، حضرت ابراہیم ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر شیطان نے کہا کہ وہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ اس پر بی بی ہاجرہ نے فرمایا اگر یہ میرے خالق کی رضا ہے تو اس پر میں راضی ہوں۔ جب یہاں شیطان کے سارے بار ناکام ہوئے تو پھر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اکسانے کا ارادہ کیا۔ ان کے دل میں باپ کی شفقت کو ابھرنے لگا اور کہنے لگا اے ابراہیم، اسماعیل آپ کی بڑھاپے کی اولاد ہے، یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا مجھے میرا بیٹا اللہ نے دیا ہے اور یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے، میں اللہ کے حکم پر راضی ہوں، وہ جیسے چاہے حکم دے، ہم اس کے تابع اور فرما بردار ہیں۔ آپ علیہ السلام کے جواب سے شیطان کو سخت مایوسی ہوئی، لیکن اس نے بہکانے کی اپنی ناکام کوششیں جاری رکھیں، حتیٰ کہ اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکایا، لیکن وہ بھی اپنے مقصد پر ڈٹے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ شیطان نے انہیں 3 مرتبہ قربان گاہ جانے میں بہکانے کی کوشش کی، اور تینوں مرتبہ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نے اس پر کنکریاں برسائیں اور اسے کامیاب نہیں ہونے دیا۔ یہی وہ سنت ہے جسے ہر سال حجاج کرام دہراتے ہیں، اور یہ سنت رمی کہلاتی ہے۔ بالآخر دونوں باپ بیٹے وادی مینا میں پہنچے جہاں اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا تھا۔ تب کائنات نے وہ منظر دیکھا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا اپنے بیٹے سے پوچھ لوں اس کا کیا خیال ہے۔ فرمایا میرے بیٹے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، خداوند کریم تیری قربانی مانگتے ہیں اور میں قربانی دینے آیا ہوں، بیٹا تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابا، جو آپ کو حکم ملا ہے آپ دیر نہ کریں، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو خیال ماں کی طرف پہنچ گیا اور فرمایا ہاں، میری ماں کو بہت دکھ ہوگا۔ پھر اپنا کرتا اتارا اور فرمایا ابا، یہ کرتا میری ماں کو دے دینا، جب میں کبھی یاد آیا کروں گا تو وہ یہ کرتا دیکھ لیا کرے گی اور مجھے یہی دفن کر دینا، کہیں میری ماں میری ذبح شدہ لاش دیکھ نہ سکے۔ باپ کی عمر تقریباً 92 سال کی ہے اور اسماعیل بیٹے کی عمر تقریباً 8 سال کی ہے، اور فرما رہے ہیں ابا میرے ہاتھ پاؤں باندھ دینا، شاید میرے ہاتھ یا پاؤں تجھے لگ جائیں، بے ادبی نہ ہو جائے، اور مجھے الٹا لٹا دیجیے گا تاکہ میرا چہرہ زمین کی طرف ہو۔ اگر میرا چہرہ آپ کی طرف ہوا تو کہیں آپ کو مجھ پر ترس نہ آ جائے
اور مجھے ذبح نہ کر پائیں، اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے گا، اور ذبح کرنے کے بعد میرا کرتا میری ماں کو دے دیجئے گا تاکہ انہیں صبر آ جائے۔ باپ نے سب باتوں پر عمل کیا، بیٹے کا ماتھا چوما، ہاتھ پاؤں باندھے اور بیٹے کو منہ کے بل لٹا دیا۔ ایک ہاتھ میں چھری لی اور ایک ہاتھ میں سر کے بال پکڑے اور گھٹنے کو کمر پر رکھا اور آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، یا اللہ، تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اسماعیل کی محبت تجھ سے زیادہ ہو گئی ہے؟ نہیں نہیں، کبھی نہیں، میرے دل میں تو ہے، لاکھوں اسماعیل تجھ پہ قربان ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی یہ فریاد آسمانوں پہ گونجی تو نہ رونے والے فرشتوں کی چیخیں نکل گئیں، اور یہ کہہ کر ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی گردن پر رکھ کر چھری چلا دی، لیکن اللہ کا حکم آ گیا، نہیں کاٹو گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں مگر چھری ہے کہ چلنے کا نام نہیں لیتی۔ دوسری دفعہ چلائی، نہیں چلی، پھر تیسری دفعہ چلائی، پھر بھی نہیں چلی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے، جا کر پتھر پر تیز کی، اور جب چوتھی دفعہ پکڑی ہے تو اللہ نے کہا، جبریل جلدی کر، میرے خلیل کو جلال آیا ہے، اور جنت سے ایک دمبا لے جاؤ۔ اور ادھر ابراہیم علیہ السلام نے چوتھی دفعہ جب چھری چلائی تو چل گئی۔ آنکھوں سے پٹی کو اتارا تو سامنے دمبا پڑا ہوا ہے، اور آگے اسماعیل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام کھڑے ہیں، دونوں مسکرا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تابعداری اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری بارگاہ الہی میں قبول ہوئی، اور اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا۔ یہی وہ قربانی ہے جو تا قیامت امت مسلمہ کے لیے عملی نمونہ بنا دیا گیا ہے۔ تو یہ تھا وہ عظیم واقعہ جو تمام مسلمان عید الاضحیٰ کو مناتے ہیں۔ دوستوں، اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اسی طرح کے اسلامک ویڈیوز کے لیے